الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المطهرين وعلى عباد الله الصالحين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم ورائي يهودي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم آؤ چلو چل کے ریت نچوڑی جائے اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا. آؤ چلو چل کے ریت نچوڑی جائے اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب کی تاریخی، علمی، جذباتی اور روحانی گفتگو کے بعد کسی اور گفتگو کی قطعاً ضرورت نہیں رہ جاتی. تاریخ کے وہ پہلو جس سے آج کا نوجوان غافل ہے، اور عمل کی وہ کوتاہی جس کی بنیاد پر آج اسرائیل جیسا چھوٹا سا ملک ساری دنیا کا سپریم پاور بنا ہوا ہے، اور سب کی طرف آپ نے روشنی ڈالی. جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ ہی نے کہہ دیا. لیکن احمد محل میں آج سے پہلے جنوری میں آیا تھا جب امت کو اتحاد کا درس دینے کے لیے اس ملک میں ایک کارواں چلا تھا. لوگ اس وقت ہنستے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اس امت کو اتحاد کی کیا ضرورت ہے، اس کا کون سا خطرہ لاحق ہوا ہے. لیکن آج پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اگر یہ امت متحد نہیں ہوگی تو آج وہ کل ہم نشانے پر ہیں، کوئی نہیں بچے گا. اس لیے کہ باطل ایک صدی پہلے، 2 صدی پہلے صرف اور صرف ہمارے خلاف متحد ہو چکا ہے. جو کچھ کے پاس کیل کاٹا ہے وہ ہمارے جسم میں چبھے گا. اس کے پاس جتنے بم ہیں وہ ہم پر گرائے جائیں گے. اس کے پاس جتنی قوت ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کی جائے گی. اس لیے وقت کی ضرورت یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، قرآن کی پکار یہ ہے، رسول اللہ کی دعوت یہ ہے، اسلام کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. یہ آج کا اجلاس اس بات کو ناپنے کے لیے تھا کہ کتنا ایمان ہمارے پاس ہے اور کتنا نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو مسجدوں کی محراب پر کھڑے ہو کر معاف کرنا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا،
جو مسجد کی محراب پر جب فلسطینیوں کا بہتا ہوا خون ساری امت کو پکار رہا ہوگا تو وہ ہندوستان میں بیٹھ کر نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ فلسطینیوں کے گناہوں کی سزا ہے، یہ ان کے گناہوں کا وبال ہے، یہ ان کی کوتاہیوں کی دنیا میں سزا دی جا رہی ہے۔ وہ بولنے والے ذرا سمجھ کے بول، آج کے بعد اگر تو معصوم بچوں کو بھی گناہگار کہتا ہے، معصوم بچوں کو بھی تو خطا کار کہتا ہے، تو تو رسول اللہ سے بڑھ کے جرأت کر رہا ہے۔ آج کے بعد میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو نماز جنازہ جب کسی معصوم بچے کی پڑھے تو اللہم اجعلہ لنا ثوابا واجعلہ لنا اجرا وذخرا مت پڑھنا، اللہم اغفر لحینا ومیتی پڑھنا۔ تیری نظر میں تو معصوم بھی گناہگار ہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ مسلمان ہی کا بچہ نہیں، یہودی کا ہو، عیسائی کا ہو، ہندو کا ہو یا سکھ کا ہو، بالغ ہونے سے پہلے وہ بے گناہ ہے۔ قصور ان معصوموں کا ہے جنہوں نے صبح کا سورج بھی نہیں دیکھا، جس نے اس دنیا کا اجالا نہیں دیکھا۔ حاملہ ماں اسرائیلی فوجی کے سامنے آئی، اس نے ٹریگر پر اپنی انگلی رکھی، اور اس حاملہ عورت کے سینے میں نہیں، چاہتا تو سینے میں گولی اتار سکتا تھا، لیکن اسے ماں کو نہیں مارنا تھا، خالی ماں کے پیٹ میں جو امت مسلمہ کا ننھال تھا اسے بھی قتل کرنا تھا، اس معصوم کو بھی قتل کر دیا۔ ساری دنیا نے آج یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر وہ تصویر دیکھی ہے، اس کے بعد بھی تو کہہ سکے گا کہ وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے؟ تو کل اس بچے کو کیا کہے گا جو معصوم ہے؟ اے مسجد کے امام، اے شہر کے قاضی، اے اس امت کے ملت فروش، تجھ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تیرے بچے پر کتے بھوکے چھوڑ دیے جائیں، کل ایک ویڈیو آئی ہے جس پر 20 بھوکے کتے معصوم بچے پر چھوڑے گئے، جس کا جسم کتوں نے نوچ ڈالا، جس کے جسم سے لہو کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تصور کرو، نیند ہو جاتی ہے۔ میں سونا چاہ رہا تھا کل، لیکن جب تصور آیا اس بچے کی چیخوں نے کیا کہا ہوگا، عرش ہل رہا ہوگا، وہ سسک رہا ہے، اسپتال میں بھرتی ہے، ماں اپنے لال کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ یہ ہے یہودی قوم جس نے ہمارے معصوم بچوں پر بھوکے کتے چھوڑ کر پوری ملت اسلامیہ کو للکارا ہے۔ وہ قتل کرنا چاہتا تو چھری سے کاٹ سکتا تھا، گولی سے مار سکتا تھا، کتے چھوڑ کر اس نے ہماری بے حسی کو اور ہماری بے غیرتی کو اور ہماری بے حسی کو للکار کر یہ کہا ہے کہ تم اتنے بے ہوش ہوئے ہو کہ تم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے۔ وہ ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ بہت لمبی بات ہو جائے گی، تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیر کر ابو جہل نے جو ٹکڑے کیے تھے وہ کون سا گناہ تھا؟ یہاں کیوں نہیں بتاتا یہ گناہوں کی سزا ہے؟ 70,000 جادوگر جب تک جادوگر ہیں فرعون کا قرب حاصل ہے، اور جس دن ایمان لے آتے ہیں انہیں سولی پر چڑھایا جاتا ہے کہ ان کے کون سے گناہ کی سزا ہے۔ اصحاب اخدود ایمان لے کر آتے ہیں، خندقیں کھود دی جاتی ہیں، قرآن کہتا ہے وَهُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، جو مسلمانوں کے ساتھ وہ کچھ کر رہے تھے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قتل اصحاب الاخدود، زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔
کس گناہ کی سزا تھی؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ قرآن تو کہتا ہے وما نقموا منہم، کوئی گناہ نہیں تھا، گناہ صرف یہ تھا الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ اللہ عزیز و حمید پہ وہ ایمان لائے تھے۔ فلسطینی بچوں کا، ان کی ماں کا، حماس کے ذمہ داروں کا، غزہ میں رہنے والوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ قصور ان کا یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قصور ان کا یہ ہے کہ وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کو اپنی جوتیوں کے نیچے رگڑ چکے ہیں۔ قصور ان کا یہ ہے کہ اوسلو معاہدے کو پھاڑ کر ٹکڑے کر چکے ہیں۔ قصور ان کا یہ ہے کہ وہ اس ظالم قوم کے وجود کو برداشت نہیں کرتے، اور کیوں برداشت کرے؟ ہندوستان میں رہنے والوں، مسلمانوں اور یہاں رہنے والے دیگر مذہب سے تعلق رکھنے والوں، جب ہندوستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، جب ہندوستانی قوم یہاں آئے ہوئے برطانیہ کے انگریزوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے، اور اس نے 3 صدیوں تک اس کا مقابلہ کیا ہے، 3 صدیوں تک مقابلہ کیا، بہادر شاہ ظفر سے لے کر سلطان ٹیپو تک، نواب سراج الدولہ سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک، سردار بھگت سنگھ سے لے کر مہارانی لکشمی بائی تک، ادھم سنگھ سے لے کر کے دیگر لوگوں تک، جب ہندوستانی قوم نے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور اس دن تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک 1947 میں یہاں سے انگریز کو نہیں بھگا دیا گیا، تو کیا فلسطین کے بیٹے، کیا عربوں کی اولادیں، کیا صحابہ کی اولادیں، کیا نبیوں کی اولادیں، کیا مقدس سرزمین پر رہنے والے یہودیوں کو برداشت کر لیں اور یہودیوں سے یہ کہیں کہ یہ ملک تمہارا ہے؟ ساری دنیا کی ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی تو ڈبل ذمہ داری ہے، وہ تو نہیں بچ پائیں گے آخرت میں اللہ کی پکڑ سے۔ انسانوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ آج تم فلسطینیوں کا ساتھ دیتے، لیکن اب چونکہ ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جو 1947 میں تھا، 67ویں سال میں بدل گیا ہے۔ حالانکہ ہندوستان ہمیشہ فلسطینیوں کی حمایت کرتا رہا، یاسر عرفات کی حمایت کرتا رہا، اس نے بھی چونکہ غلامی کا زخم سہا تھا، اس نے بھی عیسائیوں کا ظلم دیکھا تھا، لیکن 1992 کے بعد یہاں فاشسٹ طاقتیں اقتدار میں آئیں، یہاں وہ آئے جن کے براہ راست اسرائیل سے تعلق ہے، لہذا اب یہاں وہ فیصلے نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے پارلیمنٹ میں ایک لائن نہیں لکھی گئی، لیکن سن لو، تمہاری لائن کی ضرورت نہیں ہے، تم سے تو کیا توقع ہے؟ ارض قدس کے پاسبانوں نے، ارض قدس کے نوجوانوں نے 1948 سے لے کر کے آج تک خان یونس کا معاملہ ہو یا آج کی 2014 کی جنگ ہو جو 7 جولائی سے شروع ہوئی ہے، یا 2008 کی جنگ ہو، نہ مصر سے کچھ کہہ رہے ہیں، نہ سعودی عرب سے وہ کچھ کہتے ہیں، نہ وہ جھولی پھیلا کر کسی کو دعوت دیتے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن ہے، ان کے سامنے تاریخ ہے، ان کے سامنے بیت المقدس کی پرانی تاریخ ہے کہ جب 313 کا لشکر طالوت کی قیادت میں نکلتا ہے تو ان کا سب سے کمزور بچہ جس کو باپ جنگ میں لا بھی نہیں رہا تھا، اس کا نام داؤد تھا، اس کے پاس
تلوار نہیں تھی، اس کے پاس نیزہ نہیں تھا، اس کے پاس بھالا اور برچھا نہیں تھا، راستے میں اس نے 3 پتھر اٹھائے تھے اور پتھر اٹھا کر اس وقت کی سپر پاور طاقت جالوت کی طرف مارے تھے۔ جالوت کا بھیجا نکل گیا تھا اور 313 غالب آئے تھے، جس کو بنیاد بنا کر اللہ نے کل بھی کہا اور آج بھی قرآن کہتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہے۔ کوئی انہیں ہتھیار نہ دے، کوئی ان کے شانہ بشانہ نہ جائے، وہ انشاءاللہ حضرت داؤد کی سنت کو زندہ کریں گے، پتھر غلیل پر لگائیں گے اور یہودیوں کی آنکھوں میں اتار دیں گے۔ نعرہ تکبیر! الحمدللہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں آج 7 دن جنگ نہیں لڑ پاتی ہیں؟ نہیں لڑتی۔ سندھی، صلح، شملہ میں، جنیوا میں، یہاں وہاں، لیکن یہ ہے عرض قدس کے جیالے جن کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھو، جنہوں نے آج بھی اسرائیل کی صلح کی پیشکش ٹھکرا دی ہے اور یہ کہا ہے کہ میں مسئلہ ہوں، عدالت کی زمین صحیح، میں مسئلہ ہوں، میرا ہر ضرور نکلے گا، گول میز پر ناکام ہوں گے، اوسلو میں ناکام ہو جائیں گے، کیمپ ڈیوڈ پہ ناکام ہو جائیں گے، اب تمہارے ہمارے بیچ فیصلہ میدانی جنگ میں ہوگا۔ اور یہ کہتے ہوئے آگے نکلے ہیں کہ تم لے آؤ نیزہ، خنجر اور تلوار، ہم مقتل میں سر لے آنے والے۔ الحمدللہ یہ جنگ نہیں، فلسطینیوں کا مقدس جہاد ہے۔ یہ مقدس جہاد ہے جس میں ایک طرف غازی ہیں، دوسری طرف شہید ہیں، اور تیسری طرف دنیا کی وہ ظالم قوم ہے جو پوری دنیا کی فسادی ہے۔ یہ 138 مارے نہیں گئے، یہ 138 جہنم کی طرف گئے ہیں، مار کا جیت لیا ہے۔ یہودی اخبارات نے کہا ہے دنیا کی سپر پاور جس کی فوج کو اپنی طاقت پر ناز ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ تقریباً 30 فلسطینی نوجوان غار میں پھنس گئے، ادھر سے بھی بم گرا، ادھر سے منہ بند ہوا، نہ پانی۔ رمضان کا مہینہ 27 دن کے بعد جب ساتھیوں نے سوچا شہیدوں کو نکالو، لاشیں دفن کریں گے، جب اندر داخل ہوئے تو یہ ان میں سے 23 مسکرا رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ 90 فٹ پر پانی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ سے پانی کا چشمہ جاری کیا، ہم نے رومال ڈبویا، آدھا کھجور لی، رات کو سحری اسی سے کی اور شام کو افطار اسی سے کیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے ساتھ مدد۔ میں نے کل بھی کہا اور آج پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، فلسطینی شہزادوں نے، امت کے جیالوں نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ امت مسلمہ کے اختلاف ختم، حق پرست عیسائی سڑکوں پر نکل آئے، پارلیمنٹ کا ممبر رہنے والا برطانیہ کا، اور حق بات اس کی زبان سے نکلی، اس نے کہا اے اسرائیل تو بھی سن، براک اوباما تو بھی سن لے، اگر فلسطین کی سرزمین پر میں ہوتا تو جو ظلم وہاں کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو قتل وہاں کے معصوموں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو معصوم ننھی کلیاں بارود اور بم کا شکار بن رہی ہے، اگر میں ہوتا تو میں بھی اسرائیل کی طرف راکٹ فائر کرتا اور دنیا کی کسی طاقت سے نہیں رکتا۔ نہیں جمع ہوتے ہم آج، نہ پوسد میں، نہ ایوت محل میں، نہ اکولا میں، نہ دہلی میں، نہ کلکتہ میں، پوری دنیا میں آج امت مسلمہ جو سوئی ہوئی تھی
ہم نے تو 1990 میں اس کوکا کولا اور پیپسی کو چھوڑ دیا تھا، اور حرام جانتے تھے اسے، لیکن دل چاہتا تھا امت چھوڑے، لیکن کیسے چھوڑتی؟ فلسطینی بیٹو، تم آگے آئے اور تم نے اپنا لہو دے کر یہ بتایا کہ تم پیپسی نہیں، کوکا کولا اور ٹھنڈا نہیں، تم ہمارا لہو پی رہے ہو، تمہاری جیب سے نکلا ہوا پیسہ اسرائیل کو جاتا ہے، اسرائیل اس سے بم بناتا ہے، اسرائیل اس سے میزائل بناتا ہے، اس سے ڈرون طیارے بناتا ہے، کوکا کولا کو دیے جانے والا پیسہ امریکہ کو جاتا ہے، وہ 2001 سے لے کر آج تک افغانستان میں قتل عام کر رہا ہے، وہ 2003 سے لے کر عراق میں آج تک قتل عام کر رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ہم تم سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم آخری دم تک ابابیلوں کی حیثیت میں بیت المقدس کے لیے لڑیں گے، یہاں تک کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، یہاں تک کہ کوئی نور الدین سنگھی آ جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مہدی کو ظاہر فرما دے۔ یہ مارکا ہمارا نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا ہے، لہذا آج ہم مسلمانوں سے اپیل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ فلسطین ارض قدس ہے، یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین میں معیشت قائم ہوگا۔ قیامت کسی سرزمین میں آپ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ وہیں آپ کو جمع کرے گا، توڑ کر ٹکڑے تو یہود و نصارہ نے کیے، انشاءاللہ مارکا شروع ہو چکا ہے اور جاری رہے گا، لیکن ہم ساری دنیا کے ان لوگوں کو جو ہمیں ظالم قرار دیتے ہیں، جنہوں نے ہماری تصویر مس کر رکھی ہے، ان سے یہ بتا دینا چاہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، ظلم کے ہاتھوں کو روک لو، ابھی بھی وقت ہے، ظلم کے گھوڑے کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی اللہ تبارک و تعالی کسی کو کھڑا کرے اور وہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو، وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ، جب ان کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، تو پھر وہ انتقام لیتے ہیں۔ یہ انتقام ظلم نہیں کہلاتا۔ ہم جس قرآن کو پڑھتے ہیں اس قرآن میں اللہ نے قصاص کا قانون نازل کیا ہے۔ سنو مسلمانوں، تم بھی میڈیا کا شکار ہو جاتے ہو اور تم بھی یہودیوں کی میڈیا کا شکار ہو، دجال کے لوگوں کا شکار ہو۔ جب مسلمان قصاص کی بات کرتا ہے تو آپ بھی کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج اسلام مسلمان کو اسلام نظر نہیں آ رہا۔ قرآن کہتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، آنکھ کے بدلے میں آنکھ اور ناک کے بدلے میں ناک اور کان کے بدلے میں کان اور دانت کے بدلے میں دانت اور زخموں کے بدلے میں زخم۔ یاد رکھو، یہ ہمارا صبر ہے، یہ ہمارا تقویٰ ہے، یہ ہماری طہارت ہے، ورنہ قرآن کی روح سے امت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم اگر ہمارے بچوں کا قتل کرو گے تو قرآن تمہارے بچوں کے بھی قتل کرنے کی ہمیں اجازت دیتا ہے۔ صاف کہہ رہا ہوں، تم ہماری ماں کو قتل کرو گے تو تمہاری عورتیں بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گی، تم ہمارے بوڑھوں کو نہیں چھوڑو گے تو تمہارے بوڑھے بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ ہم نے آج بھی 21ویں صدی میں بھی جبکہ تم ہمیں ظالم قرار دیتے ہو صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہے، آج بھی تمہارے فوجیوں پر اٹیک کرتے ہیں اور تمہارے بچوں پر نہیں، حالانکہ ہمیں یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ ابھی ضیاء الدین صدیقی صاحب جب سائیکس پیکو کا ذکر کر رہے تھے، یہ دو وزیر خارجہ تھے جنہوں نے شام کو توڑ کر ٹکڑے کیا تھا،
مسلمانوں، ابھی بھی نہیں سمجھو گے؟ ابھی بھی حق کو باطل کہتے رہو گے اور باطل کو حق کہو گے؟ ایک دن وہ تھا کہ جب سائکس اور پیکو مل کر مسلمانوں کی سرحد کو توڑ کر ایک کو عراق اور دوسرے کو شام بنا رہے تھے۔ آج تو اس دور میں داخل ہو چکے ہو، کوئی مائی کا لال، دنیا کی کوئی طاقت، ابلیس کی ساری قوتیں، یہود و نصارہ مل جائیں، مشرکین، بت پرست سب اکٹھے ہو جائیں، ساری سیکورٹی کونسل اکٹھی ہو جائے، جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے وہ ہو چکا ہے۔ سائکس پیکو کو جس طاقت نے توڑ کر عراق اور شام بنایا ہے، وہ روئے زمین پر یہ قوت اور طاقت رکھتی ہے کہ ایک دن اسرائیل کی سرحد میں داخل ہو جا کر یہ کہے کہ اب ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا انتقام لے کے رہیں۔ باطل یوں ہی حرکت میں نہیں آیا، یوں ہی زخموں کو نہیں چاٹ رہا۔ سائکس پی کو معاہدہ توڑ دیا گیا، بارڈر ختم کر دیا گیا۔ یہ بارڈر انشاءاللہ امت مسلمہ ختم کرے گی۔ آج جو ہم رو رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں رہ کر فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ 1945 میں انہی یہودیوں نے UNO بنا کر پوری دنیا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ورنہ یاد کرو 1924 سے پہلے جب خلافت عثمانیہ قائم تھی، جب یہاں سلطنت عثمانیہ قائم تھی، تو ایک شخص ہندوستان سے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جا سکتا تھا۔ نہ اسے پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ اسے ویزا کی ضرورت تھی، وہ جاتا اور مدد کرتا۔ ہمیں کس نے باندھا ہے؟ یہ ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ یہ بیڑیاں کس نے لگائی ہیں؟ آج ہم ٹرکی میں تو جا سکتے ہیں، لیکن ٹرکی سے باہر کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ جس دن آپ اقوام متحدہ کو یہ سمجھ لو گے کہ یہ ظالموں کی لانڈی اور غلام ہے، اس کا قانون ہمارے جوتے کے نیچے ہے، اس کا قانون ہماری بوٹ کے نیچے ہے۔ جو نعرہ فلسطینیوں نے لگایا تھا شیخ احمد یاسین کی قیادت میں، لا میثاق ولا دستور، قال اللہ و قال رسول، اس دن آپ فلسطینیوں کی مدد کے لیے جا بھی سکتے ہو۔ لیکن جب باطل کا قانون آپ مانو اور قانون حق سے بغاوت کرو تو پھر کہو گے کیا کریں اور کیسے کریں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کسی بھی خطے کے مسلمان جب تمہیں مدد کے لیے پکارے تو ان کی مدد کو جاؤ۔ کیا آج ہم مدد کو جا سکتے ہیں؟ کہیں گے نہیں، قانون اجازت نہیں دیتا۔ کون سا قانون؟ کون سا؟ قرآن اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا، بندوں کا بنایا ہوا۔ جو لوگ بندوں کے قانون کو فالو کرتے ہوں وہی طاغوت ہے۔ ہم طاغوت کی غلامی اختیار کرتے ہوں، طاغوت کو اپنا سربراہ مانتے ہوں، طاغوت کو مسلمان تسلیم کرتے ہوں۔ سنو آج کی محفل میں، جب تک مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک ہم طاغوت کا انکار نہ کریں، آج جوردن کے حکمراں ہو یا مصر کا حکمراں ہو، وہ ملک شام کا حکمراں ہو یا ایران کا حکمراں ہو، سعودی عرب کا حکمراں ہو یا اس کے علاوہ دیگر حکمراں ہو، وہ چونکہ خود طاغوت ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اس لیے وہ فلسطینیوں کی مدد کو نہ کل گئے ہیں، نہ آج جائیں گے، نہ پرسوں جائیں گے۔ جائیں گے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مانتے ہوں اور جن کے سامنے قرآن کی آیت ہو ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا۔ آج تو ہماری مسجدوں میں دعائیں بھی نہیں، قنوت
قنوت نازلہ کے لیے جب نوجوانوں نے اماموں سے کہا، کہنے لگے بھی تو فلاں شیخ کا فتویٰ نہیں آیا، ابھی تو فلاں نے نہیں شروع کیا، میں کیسے شروع کروں؟ اور جس کو موقع لگا تو اس نے کہا بد دعائیں کیوں کرتے ہو، یہ تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ارے یہ کون ہے کہ تو کہتا ہے بد دعائیں ثابت نہیں؟ میرا نبی بیر معونہ پر جب صحابہ کے گلے دھوکے سے کاٹے، دھوکے سے، تو اللہ کے رسول نے قنوت نازلہ پڑھی۔ جب بیر رجی پر صحابہ کو قتل کیا گیا تو مسجد میں قنوت نازلہ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور بد دعا میں صحابہ نے آمین کہی۔ وہ آج کہتا ہے نوجوانوں سے کہ میں بد دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی نظر میں یہودی انصاف پرست ہے، یہودی انصاف پرست ہے، اور یہ مسلمان ظالم ہے جن کے بیٹے اٹھا لیے گئے۔ تیرا بیٹا غائب ہو جائے تو تجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ ذرا سوچ، تصور کر، وہ تصویر تو دیکھ کہ جب ایک 11 سال کا بچہ جو اسکول سے واپس لوٹتا ہے اور واپس لوٹتے ہوئے اسرائیلی فوجی، یہ دنیا کی بزدل ترین قوم ہے، یہ دنیا کی بزدل ترین قوم ہے، رب کعبہ کی قسم القسام کے شیروں کے سامنے جو نہیں ٹک رہی ہے، اگر دنیا کے چند نوجوان کھڑے ہو جائیں اور بارڈروں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تو یہ قوم ٹک نہیں سکتی ہے۔ یہ کڑوی چابیاں حضرت عمر کو دے چکے ہیں، آج بھی یہ چابیاں تمہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ کمزوروں پر جرم کریں گے۔ اس بچے کا بستہ چھین لیتے ہیں اور بستہ چھین کر جب وہ بچہ مانگتا ہے کہ مجھے بستہ دے دو، میری ماں روئے گی، میں دوبارہ اسکول کیسے جاؤں گا، میرا اس میں ہوم ورک ہے، میرا اس میں کلاس ورک ہے، میری 6 مہینے کی محنت ہے۔ اسرائیلی فوجی اس بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے تسلی نہیں دیتا۔ یہ ہے وہ ظالم قوم جس کے ظلم کو اجاگر کرنے کے لیے ہم آج ہندوستان کی گلیوں میں سب کو آواز دے رہے ہیں۔ اے ہندو دھرم کے ماننے والوں، اے جین سماج کے ماننے والوں، اے آریہ سماج سے تعلق رکھنے والوں، اے ہندوستان میں انٹیلیجنس کے شعبوں میں کام کرنے والوں، تمہارے بھی آنچل میں تمہارے لال ہیں اور تمہاری بھی گود میں تمہارے بچے ہیں، وہ بھی اسکول جاتے ہیں۔ وہ بچہ جب اپنا بستہ مانگتا ہے تو اسرائیلی فوجی اپنی گن اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس بچے کی سینے پیٹھ میں گولی اتار دیتا ہے۔ وہ بچہ لڑکھڑا کر زمین پہ گرتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے، ہاسپٹل میں جواب دے دیا جاتا ہے، آج کے بعد یہ ہڈی کوئی ڈاکٹر نہیں جوڑ سکتا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ظلم اس قوم کا۔ ہٹلر نے یوں ہی نہیں مارا تھا، ہٹلر نے صحیح مارا ان کو۔ کاش وہ سارے یہودیوں کا خاتمہ کر دیتا تو آج دنیا پاک ہو جاتی۔ ہم تو نہیں مار سکتے ساروں کو، کیونکہ ہمیں یہ جزیہ دینے لگیں تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر کاش ہٹلر تو سب کا ان کا خاتمہ کر دیتا۔ تھوڑے سے یہودی مارے اس نے، لیکن اس کے بعد اس قوم نے ایسا ڈرامہ رچا، ایسا ڈرامہ کہ جیسے یہی پوری دنیا کی مظلوم قوم ہے۔ آج نوجوانوں، آپ کی ذمہ داری ہے، میڈیا سے تعلق رکھتے ہو، اخبارات میں ہو، سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہو، بتاؤ یہ کیسی ظالم قوم ہے۔ 11 سال کا بچہ کاندھے پر بستہ رکھائے ہوئے، خوبصورت چہرہ، فرشتہ صفت، معصوم چہرہ، گھر واپس آتا ہے، فوجی پکڑ لیتے ہیں اور ایک اخبار رپورٹر چیخ کر کہتی ہے یہ 11 سال کا ہے، یہ 11 سال کا ہے، اسے مت پکڑو، اسے گرفتار مت کرو۔ لیکن سارے یہودی فوجی اس کی ایک نہیں سنتے، اس بچے کو ہٹا کر لے جاتے ہیں۔ ماں انتظار کرتی ہے، بیٹا آئے گا، دسترخوان سجا ہوا ہے، خبر ملتی ہے کہ جیل کی سلاخوں میں۔ کہاں کہاں تک میں آپ کے سامنے واقعات بیان کروں؟ کیا ظلم ہے
ایک چھوٹا بچہ، 2 معصوم بچیاں اپنی ماں کی انگلی پکڑے ہوئے. یہ خبر میں کہیں اور کی نہیں، انڈیا اور ہندوستان کے چینل کی بتا رہا ہوں، جس نے ہمیں دکھایا، یہاں کے لوگوں کو بتایا. معصوم بچیوں کی ماں کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہودی ماں کو پکڑتے ہیں، وہ بچے یہودی فوجیوں سے لڑنا شروع کرتے ہیں، ننھے منھے ہاتھوں سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن کمزور ہاتھ طاقتور فوجیوں کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں. بالآخر بچوں اور بچیوں کو پکڑ لیا گیا، ماں کو گھسیٹ کر لوہے کی بند گاڑی میں ڈال لیا گیا. بچے مرغ بسمل کی طرح توڑتے ہیں، زمین پر پٹکتے ہیں، اپنا سر مارتے ہیں، چھوڑ دو ماں کو بچانے. لیکن ماں تو بند ہو چکی ہے، گاڑی میں بند ہے، گاڑی کو گیر رکھتا ہے، گاڑی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ فوجی ان بچوں کو چھوڑتے ہیں، یہ ماں پکارتے ہوئے سڑک پر دوڑتے ہیں، ماں تجھے کیسے چھڑائے، ماں تو غائب ہو چکی ہے، جیل کے اندر جا چکی ہے. اے میرے نوجوانوں، اگر دنیا میں کوئی تنظیم ان جیل سے چھڑانے والوں کی بات کرتی ہے اور کوئی سربراہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے فک العانی، قیدیوں کو چھڑاؤ، چاہے وہ طاغوت کی جیل میں ہو اور چاہے یہودیوں کی جیل میں ہو، چاہے ابو غریب جیل میں ہو اور چاہے گوانتانامو بے کے جیل میں ہو، تو تمہارا مولوی اور تمہارا پڑھانے والا، تمہارا مسجد کا امام اس جماعت کے سربراہ کو کہتا ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے. تھوک دو ایسے چہروں پر، سچائیاں لے کر آؤ. وقت آئے گا جو میرے نبی نے کہا ہے اسے کوئی نہیں بدلے گا. باراک اوباما کہہ رہا ہے زمین پر اسلامک اسٹیٹ نہیں بننے دیں گے، کیونکہ تو زمین کا خدا ہے، تو رب ہے. تیرے باپ نے بھی یہی اعلان کیا تھا. فرعون نے بنی اسرائیل کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا تو میرا تخت کیسے جائے گا، قتل کروں گا. پڑھ لے تاریخ مصر کی، پوچھ لے جنرل سیسی سے اپنے یار سے، اس نے بھی یہی کہا تھا قتل کروں گا تو موسیٰ آئے گا کہاں سے. موسیٰ اسی کی ناک کے نیچے پیدا ہوا اور اسی کی ناک کے نیچے پیدا ہو کر سمندر میں اسے ڈبویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور قانون زمین میں دھسا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہونے کا زمین پہ اعلان مت کرو، یہی اعلان نمرود نے کیا تھا، انا ربکم الاعلی، زمین پر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور نمرود کا خاتمہ کیا تھا. تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ زمین پر اسلامی خلافت کو قائم نہیں ہونے دوں گا؟ رسول نے فرمایا ہے ثم تکون فیکم خلافتا علی منہاج النبوہ، زمین پر نبوت کے نقش قدم پر خلافت آ کے رہے گی. نہ تو روک سکے گا، نہ تیرے یار نہ تیرے ایجنٹ روک پائے گے. قائم ہوگی تو ہوگی. کل بھی اعلان ہوا تھا سن 1099 میں کہ کروسیڈ جنگوں کا اعلان ہو چکا ہے. صلیب اور اسلام آمنے سامنے ہیں. دنیا نے دیکھا مسلم حکمران تو شراب کے نشے میں اس وقت بھی دھت تھے، جیسے ابھی آپ نے سنا 3 بادشاہ الگ تھے، لیکن کون اٹھا؟ نجم الدین کا بیٹا، نام یوسف تھا، بعد میں صلاح الدین کہلایا. ایک عام سپاہی، اور اس نے 87 اور 88 سال کے بعد بیت المقدس کو آزاد کرایا. اور یہودیوں تو عیسائیوں، تمہیں اس وقت بتا دیا تھا اس نے کہ مسلمانوں کی مائیں کبھی باز نہیں ہوں گی، ہمیشہ اپنے بیٹوں کو جنم دیتی رہیں گی. مسلمان نوجوان کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے سامنے سر جھکا دے، سر اٹھا کر رہیں گے. 1187 میں بھی
بیت المقدس کو آزاد کر رہا تھا، اور اب وہ گھڑی آنے والی ہے انشاءاللہ یہ قربانیاں، یہ لہو، یہ خون کی ندیاں، یہ معصوم کلیاں، یہ جنازے جنہوں نے ہمیں عید بھی نہیں منانے دی ہے، جنہوں نے ہمیں شب قدر میں رلایا ہے، جنہوں نے ہمیں الوداع میں رلایا ہے، جنہوں نے ہمیں نئے کپڑے نہیں خریدنے دیا، جنہوں نے ہم سے پیپسی چھڑا دی ہے، اے معصوم فلسطین کے نوجوانوں، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے جذبوں کو سلام، تمہارے تقدس کو سلام، تمہاری بہادری کو سلام۔ یہ امت کسی خطیب سے نہیں جاگ رہی تھی، یہ امت اپنے امیر سے نہیں جاگ رہی تھی، لیکن شرق سے لے کر غرب تک، عرب سے لے کے عجم تک تم نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے۔ مت گھبراؤ، پھر مت کہنا کہ ابو محمد العدنانی کھڑا ہو گیا۔ تم نے صدام کو بھی پھانسی پر چڑھا کر یہ سوچا تھا کہ عراق میں کون ہے جو پرچم اسلام کو تھامے گا، تو اردن کی سرزمین سے ابو مصعب زرقاوی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابو مصعب زرقاوی کی شہادت کے بعد تم نے یہ کہا تھا کہ اب اسلام کا پرچم کون تھامے گا، تو ابو عمر البغدادی کھڑا ہوا تھا۔ اور اگر ابو عمر بغدادی کے بعد دنیا کے نقشے پر ہم نہیں جانتے، ہم نے سفر نہیں کیا، اگر ابو بکر بغدادی کا نام آج دنیا میں گونجا ہے تو یہ میں نے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے سوئے زمین پر۔ روکو اب پچھتاؤ کہ کیوں چھوڑا تھا گوانتانامو بے سے، پچھتاؤ، روئیں گے تمہاری مائیں اسی طرح روئیں گی۔ دوبارہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابو سفیان جب دوبارہ لوٹ کر آنے کے لیے کہہ رہا تھا، اگر دوبارہ لوٹ کر آؤ گے تو ہم پھر لوٹ کر آئیں گے۔ ہاں، اہل اسلام تمہارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ یہودی جو پیٹھ پیچھے سے پوری دنیا کو لڑا رہا ہے، عیسائیوں سے ہمیں لڑا کر خوش تھا، آج وہ خود میدان جنگ میں گھسیٹ لیا گیا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، یہ ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ۔ اور یاد رکھیں سارے یہودی، اس بار جو داخلہ ہوگا زیادہ بہتر تو اللہ جانتا ہے، وہ داخلہ اب یہودیوں کی آخری گھڑی آنے والی ہے۔ ارض مقدس میں آنے کے بعد اب نہیں چھوڑا جائے گا۔ ابھی تو تم کہہ رہے ہو یہ ظلم اور وہ ظلم، جزیے کو ظلم قرار دے رہے ہو۔ کل جب حضرت عیسیٰ آئیں گے جو خود بنی اسرائیل سے ہیں، وہ جب حساب چکائیں گے تو یہودیوں سے جزیہ نہیں لیں گے، یہودیوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو چن چن کر ایک ایک ختم کیا جائے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ، زمین سے جزیہ ختم کر دیا جائے گا، کفر کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اما السیف و اما الاسلام، وہی ہوگا جو رسول اللہ کے لیے جزیرہ عرب میں حکم تھا، حضرت عیسیٰ کے لیے پوری دنیا کا یہ حکم ہوگا کہ کوئی ہاتھ جوڑ کر بھی نہیں بچے گا، اور کوئی پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر بھی نہیں بچے گا، جزیہ دے کر بھی نہیں بچے گا۔ حضرت عیسیٰ ان سے پورا حساب چکانے کے لیے آئیں گے۔ پوری یہودی قوم ایسے تباہ کی جائے گی کہ جیسے قوم عاد اور سمود تباہ کی گئی تھی۔ یہ تو میرے نبی کا صدقہ ہے جو ابھی بچے ہوئے ہیں۔ یہ امام مہدی آئیں گے، حالات بدل رہے ہیں، دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ابھی شام کے علاقے کے حالات آپ کے سامنے ضیاء صاحب نے رکھے، بالکل سمجھ لیجئے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں آنا ہے، حضرت عیسیٰ کو کہاں آنا ہے؟ دمشق میں آنا ہے، سیریا کی راجدھانی میں آنا ہے، جامع اموی میں آنا ہے۔ امام مہدی آ کے کوئی تیاری نہیں کریں گے، انہیں تو صرف ظاہر ہونا ہے، ان کے ہاتھ پر تو بیعت ہونا ہے۔ ابھی آپ نے ایک اقرار لیا ہے اسرائیلی پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا،
میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، ایک دن یہ آئے گا کہ آپ سے امیر کی بیعت لی جائے گی اور امت خلیفہ کے ہاتھ پر ساری دنیا میں بیعت کر رہی ہوگی۔ یہ امت نے اب کروٹ لی ہے، انگڑائی لی ہے، 100 سال میں تبدیلی آیا کرتی ہے۔ مناؤ جشن، اگر تم 100 سال کے بعد جشن منا رہے ہو تو ہم بھی 100 سال کے بعد وہ جشن منانے جا رہے ہیں جس میں رول مسلمانوں کا ہوگا، حکم مسلمانوں کا ہوگا، آرڈر مسلمانوں کا ہوگا، اور مسلمان قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ بہت وقت ہو گیا، 90 سال ہو گئے، تقریباً 100 سال ہو گئے شرابیوں تمہیں راج کرتے ہوئے، شراب پینے والوں تمہیں راج کرتے ہوئے 100 سال۔ بہت موقع دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور زناکاروں تمہیں بہت موقع مل گیا۔ اللہ کے ساتھ 3 اور خداؤں کو ماننے والوں لمبی مہلت تمہیں مل گئی، لیکن یہ مہلت تم سے چھننے والی ہے۔ کس بات کا جشن مناؤ گے؟ تم جشن منانے جا رہے تھے کہ تمہارا جشن ختم ہو گیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح کسرا اپنی طاقت میں مگن تھا اور قیصر اپنی طاقت میں مگن تھا، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم دونوں ہی پوری دنیا پر راج کریں گے، کبھی کسرا کا راج تو کبھی قیصر کا راج، کہ 7ویں صدی عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارا راج ختم، اب اس زمین پر راج ہوگا عبداللہ کے در یتیم کا، آمنہ کے لخت جگر کا، اور اسلامک اسٹیٹ مدینہ بنے گا۔ لہذا 1450 سال پہلے جب مکہ سے کچھ مسلمان ہجرت کر کے، اور جب روم سے ہجرت کر کے، اور جب فارس سے ہجرت کر کے، اور جب حبشہ سے ہجرت کر کے، افریقہ سے ہجرت کر کے چند مسلمانوں کا ایک گروہ مسلمانوں کے نام سے مدینہ میں جمع ہوا، جہاں انصار تھے اور جہاں مہاجرین تھے، تو ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا۔ ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا کہ اس اسلامک اسٹیٹ کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ ابو سفیان ٹھہر جا، تو بزدلی کی باتیں کرتا ہے، میں آج مدینہ کو مٹا کر آؤں گا، لیکن اللہ یہ فیصلہ کر چکا تھا اب یہ اسٹیٹ جزیرہ عرب میں بھی قائم ہوگا، اور ایک دن ان کے گھوڑے ایران کے محل میں بھی داخل ہوں گے، اور ایک دن ان کا کوئی جاننے پہچاننے والا محمد رسول اللہ کا غلام سلطان محمد فاتح کی شکل میں اس دنیا میں بھی اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ حالات یہی بن رہے ہیں، ورنہ 4 سال پہلے آپ سوچ سکتے تھے؟ کیا آپ سوچ سکتے تھے؟ لیکن اے اہل ہندوستان، یہ منظر آپ کے سامنے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ قربانیاں آپ سے بھی مانگی جا سکتی ہیں، شہادتیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں۔ جب اہل شام کی آزمائش ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہوگی؟ 1,91,000 شہداء جن کی نظروں کے سامنے ہو، وہ آج بھی نہیں گھبرا رہے، مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ قربانیاں اہل یمن سے مانگی جا رہی ہیں، اہل ہند آپ سے بھی مانگی جا سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے سینوں کو اور اپنے دلوں کو اور اپنے قلب و جگر کو قربانی کے لیے تیار رکھیے۔ نفس ہے سبنا تمام، خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام، خون جگر کے بغیر۔ جب تک خون نہ ہو آرزوؤں کا، اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا کہ جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی تو کہا غم مت کرو، کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا۔ اسلام مٹے گا نہیں، تو نہ مٹ جائے گا۔ ایران کے مٹ جانے سے نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ بھولو مت 14 سال پرانا زمانہ
جب 9/11 کا حادثہ ہوا تھا تو سینئر بش نے اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ فرعونیت کا نعرہ لگایا تھا اور نمرودیت جیسی بات کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ زمین پر کروسیڈ جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے، جو ہمارے ساتھ آئے گا وہی امن و امان میں رہے گا، اور جو ہمارے مد مقابل آئے گا اسے پتھروں کے دور میں پہنچا دیں گے، اسے ہم دنیا سے تحت نحس کر دیں گے۔ اس اعلان کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے اور دندناتے ہوئے جیٹ طیاروں کے ساتھ وہ افغانستان کی سرزمین پر اترا، 42 اپنے حریفوں کو ساتھ لے کر آیا۔ امت مسلمہ نے بھی کہا ادھر آپ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا نبی وہ ہے جس نے ایک اسٹریٹجی بدر میں بنائی تھی اور ایک اسٹریٹجی احد میں بنائی تھی اور ایک پلان غزوہ خندق میں بنایا تھا۔ ہم اپنے نبی کے مطابق خندقوں میں چلے جائیں گے، پہاڑوں کے پیچھے چلے جائیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ تو کتنے دن ٹھہرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، افغانستان کی پہاڑی ایک ایک پہاڑی آج بھی اسلام کے نور سے جگمگا رہی ہے، آج بھی قرآن کی تلاوت سے منور ہے۔ اس کے بعد وہ عراق کی سرزمین پر دوڑا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ ہم عراق کا سارا تیل پی جائیں گے، ہم عراق کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم اس صدام حسین کو جس نے 1990 میں تل ابیب پر 2 اسکڈ میزائل پھینکے تھے اس کی سزا یہ دیں گے کہ ہم اسے سولی پر چڑھا دیں گے۔ لیکن اے کروسیڈ ہاتھوں میں اٹھانے والوں، آؤ، کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے؟ اسلام جیتا ہے اور صلیب رسوا ہوئی ہے۔ فتح کس کو ملی ہے اور شکست کس کو ہوئی ہے؟ کون وہاں سے بھاگا ہے اور کون وہاں سے نکل کر جا رہا ہے؟ یہ کسیانی بلی کھمبا نوچنے والی بات ہے۔ اسرائیل کا بس نہیں پڑ رہا کسی اور پر تو کمزوروں کو مار رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب 14 صحابہ ہمارے بدر میں شہید ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ہیں یہ مردہ نہیں، زندہ ہیں۔ جب بدر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو کیا کہا ابو جہل نے؟ ابو جہل تو نہیں تھا، ابو سفیان نے، تل کا بھی تل کا، یہ پچھلی جنگ کا بدلہ ہے۔ یہی تو کہا تھا، تم نے پچھلی جنگ میں ہمارے 70 قتل کیے، ہم نے تمہارے 70 مار دیے۔ ابلیس چرمرا اٹھا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیبیا میں اسلام، صومالیہ میں اسلام، نائجیریا میں اسلام، یمن میں اسلام، عراق و شام میں اسلام، اتنی طاقت مسلمانوں کو کہ قوم متحدہ کا قانون اپنے چولہے میں جلا دیں اور اپنے بلڈوزروں سے سرحدیں توڑ دیں۔ لہذا جلاد جلبلا اٹھے، اسرائیل کو آرڈر کیا، یہودیوں کو حکم دیا، ابلیس اور اس کے چیلوں نے مظلوم فلسطینیوں پر قتل عام کرو۔ لیکن وہ یاد رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر یہ نہیں کہا جو آج ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ابو سفیان کے جواب میں کہا سن، جنگ برابر کہاں ہوئی؟ قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ، میرے قتل ہونے والے احد کی جنت میں ہیں اور تیرے قتل ہونے والے جہنم میں۔ ہمارے تو دونوں ہاتھ میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اما الحسنیین، دونوں میں سے ایک زندہ رہے تو ہم فتح یاب، غازی، سوار، اور اگر مر جائیں تو شہید۔ حالانکہ ہمیں زخمیوں پر غم تو ہے، اس لیے کہ کٹے ہوئے جسم دیکھے نہیں جاتے، لیکن جب نبی کی حدیث دیکھتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا من لقی اللہ بغیر اثر الجہاد، جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے جسم پر جہاد کا اثر نہیں ہوگا، کوئی زخم نہیں ہوگا، کوئی خریٹ لگی ہوئی نہیں ہوگی، لقی اللہ وفیہ سلما، تو وہ ناقص حالت میں اللہ سے ملے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اس حال میں زخمی ہو کر آئے، لا یکلم احد فی سبیل اللہ،
قتل کی بات نہیں، زخم کی بات ہے۔ نبی فرماتے ہیں لا یکلم احد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو زخم کھاتا ہے، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل اللہ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پوچھیں بھاسکر صاحب سے کہ یہ کون ہیں، صحیح ہے کہ غلط؟ ذرا بتائیے کلدیپ نیر صاحب صحیح ہیں کہ غلط؟ ذرا بتائیے ارون شوری صاحب صحیح ہیں کہ غلط؟ انڈین ٹوڈے کے ایڈیٹر سے آپ پوچھنے جا رہے ہیں کہ بتائیے فلاں تنظیم، فلاں جماعت، فلاں لشکر، فلاں گروہ، فلاں صحیح ہے کہ غلط؟ کیا کہنے ہیں، پوچھنے کس سے جا رہے ہیں؟ امریکہ جسے سرٹیفکیٹ دے وہ صحیح ہے، تو امریکہ نے تو سرٹیفکیٹ شاہ عبداللہ کو دیا ہوا ہے کہ یہ اسلام پسند ہے، جو میرے ساتھ بیٹھ کے ڈرنک پیتا ہے یہ تو صحیح ہے، جو مجھے یہودیوں کا تمغہ سے آستہ ہے یہ تو اسلام پسند ہے، جس نے میری عورتوں کو زنا کی اپنی سرزمین پہ اجازت دی ہے، جس نے میری فوجوں کو اپنے حرم میں آنے کی اجازت دی ہے، یہ اسلام پسند ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو کہ اس نے کس طرح تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہوا ہے؟ یہی تو تمہارا رہنما ہے، یہی تو تمہارا لیڈر ہے، جس کے دادا نے ہمیں ارض قدس کی زمین بیچی ہے اور ہمیں یہاں پر لا کے بسایا ہے، وہ تو آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ یہ ہے سچا پکا تمہارا مسلمان، یہ ہے تمہارا ہمدرد۔ سرٹیفکیٹ ان سے لوگے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل اللہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس نے اس کے راستے میں زخم کھائے ہیں۔ تمہیں کیا، تمہاری کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ الا جاء یوم القیامہ، لیکن یہ زخم قیامت میں اس حال میں آئے گا۔ سنو مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت، یہ زخمی اس حال میں آئے گا، الا جاء یوم القیامہ واللون لون الدم والریح ریح المسک، کہ اس خون کا رنگ بالکل خون جیسا ہوگا اور اس خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ ہائے فلسطینی نوجوانوں، تم رنگے ہنا خون سے لگا کر وادی جنت میں گئے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا احترام کل انبیاء کرام کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے اور غزوہ خندق میں زخمی ہو کر ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ جب یہودی بنی قریظہ کا فیصلے کا وقت آیا تو حضرت سعد بن معاذ نے ایک دعا کی کہ اے اللہ مجھے قریش سے لڑنا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا، جس قوم نے تیرے نبی کو نکالا تھا، جس نے اس قوم کا ہو کر تیرے نبی کو نکالا تھا، اگر قریش سے ابھی لڑائی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر قریش سے لڑائی ختم ہو گئی ہے تو اب مجھے موت دے دے، میں زمین پہ اب رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ وہ اپنے خیمے میں آئے، خون نکلا، اتنا خون کے خیمے سے باہر گیا، دعا قبول ہوئی اور زخمی حالت میں سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ کو جا ملے۔ صحابہ تو ان زخموں کی تمنا کیا کرتے تھے، مگر ہم چونکہ اس دور میں آئے ہیں جہاں اس طرح کی گفتگو دین نہیں کہلاتی، اسلام نہیں کہلاتی، آج میں آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے فلسطینیوں کے حق میں جمع ہو کر ثبوت پیش کیا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا مسلمان کون ہے؟ آپ کہو گے وہ ہے جس کے یہاں 3 ٹائم گوشت کھایا جاتا ہو۔ یہ تو ہے نا، آج وہ مسلمان ہے جس کے یہاں 3 ٹائم گوشت ملتا ہو، یہی اس کی علامت اور پہچان ہے۔ اگر 8 دن گوشت کی ہڑتال ہو جائے تو ایسے پھرے جیسے مردار سا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، حلال ضرور کہا، جائز ضرور کہا، اجازت ضرور دی، علامت تو نہیں بتایا، پہچان تو نہیں بتایا۔ مومن وہ ہے کہ جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف محسوس کرے تو پورا جسم محسوس کرے گا۔ ہمارا پیغام اگر یہاں کے لوگ پہنچا سکتے ہو تو یہودیوں کو پہنچا دو، امریکن کو پہنچا دو، ان تمام ظالموں کو پہنچا دو۔ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوئی اور اگر یہ قتل عام بند نہیں ہوا تو پوری دنیا کا مسلمان ابھی تو سڑکوں پر آیا ہے۔ ایک دن وہ دور
فلسطین کی گلیوں میں بھی جائے گا، اور جب وہ بارڈر توڑ رہا ہوگا پھر مت کہنا کہ قانون توڑ دیا، پھر مت کہنا کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ ہم نہیں روک پائیں گے مسلمانوں کو، ہم نہیں روک پائیں گے اپنے بچوں کو، نہیں روک پائے گا کوئی، پھر کوئی نہ کوئی سعودی کا شاکر وہ ہے کھڑا ہو جائے گا، پھر کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا، اور وہ اپنے ارض مقدس بچانے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جس کی اللہ اجازت دیتا ہے، جس کی قرآن اجازت دیتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور ان جذبوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو اقرار آپ نے کیا ہے اس اقرار پر قائم رہیں گے۔ یہودیوں کے پروڈکٹ اپنے گھروں میں آنے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ اگر پیاس سے مرتے ہیں تو مر جائیں گے، یہاں تک کہ مہمان روٹتا ہے تو اس کے روٹنے کی پرواہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ ادھر آپ یہ کارروائی کرو گے، ادھر اللہ تبارک و تعالی غیب سے فرشتوں کی مدد بھیجے گا، اور یہودیوں کے لیے وہ دن ضرور آئے گا کہ جس دن یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے، کہ جس دن یہودی مسلمانوں سے بھاگ رہے ہوں گے اور پتھر آپ سے کہیں گے کہ ادھر آ، اب اس کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ وہ دن مجھے بھی دکھائے، آپ کو بھی دکھائے، ہماری نسلوں اور اولادوں کو بھی دکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک